بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيلم صدواش أقسام العلم. أقسام العلم ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية الصلاة. اقسام العلم علم کی قسمیں. ينقسم العلم إلى قسمين. علم دو قسمیں ہیں، ایک ہے ضروری، دوسری ہے نظری. ضروری نظری و نظری. فالضروری پس جو ضروری ہے، ما یکون ادراک المعلوم فیہ ضروریًا، جس میں اس کا ادراک، اس کا معلوم ضروری ہو، جیسے بحیث یضطر الیہ من غیر نظر ولا استدلال، اس کا علم جو ہے بغیر کسی اضطرار کے، بغیر کسی نظر کے، بغیر کسی استدلال کے اس میں علم کا ہونا معلوم ہے. یعنی نہ اس میں استدلال کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، اگر کوئی ایسا علم ہے تو اس کو ہم کہیں یہ علم ضروری ہے. اس نے مثال دی اس کی، یعنی نہ اس میں استدلال کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. غور و فکر، ٹھیک، نظر کو غیر نظر ولا استدلال. جیسے کل علم بأن الکل اکبر من الجزء، جو کل ہے وہ بڑا ہے جز سے. اچھا استدلال ضرورت، اچھا غور فکر ضرورت. کہاں تک ہے 10 چھو زیاد 500 کو 500 کم. اچھا اس کے فارمولا دن یم سب یہ گھس گویا کہ یہ علم ضروری. یہ ہے کہ پرت کس کیازِ ایسے پرت کس اگر کانٛہہ ان پڑھ تہِ آسہِ تٔمِس یہ گوٚو علم ضروری. بیسک تہِ ہیٚکو ؤنِتھ، بیٚیہِ ہیٚکو یتھ منٛز نہ کوچنگ سمجھنٕچ ضروٗرت چھنہٕ کینٛہہ، یہ ہیٚکہِ آٹومیٹکلی انسانس ذہنس منٛز. دوٚیِم ووٚن أمۍ نار چھُ توٚت آسان. اگر أسۍ ونو کٲنٛسہِ نار چھُ توٚت، سُہ اگر مانہِ نہٕ کینٛہہ ژٕ کھوٚتمُت نارس منٛز تیوٚد، تٔمِس ون پاگل. تٔمِس چھا سُہ ونیا کانٛہہ ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھُے نار چھُ کڑان، یہِ کیٛاہ ونہِ؟ گویا کہ نار چھُ آلریڈی أمِس ذہنس منٛز. مثال گوٚو اَسہِ نِش چھُ کینٛہہ کلر، یہِ چھُ سفید، یہِ چھُ کرٛہُن، یہِ چھُ ہُہ، یہِ چھُ ہُہ. اگر أسۍ ونو یہِ چھُ کرٛہُن کلر، سُہ ونیا اورٕ یہِ کیٛازِ چھُ کرٛہُن، کیٛازِ؟ سُہ چھُ یہِ چھُ آلریڈی ذہنس منٛز کرٛہُن کیٛاہ چھُ، سفید کیٛاہ چھُ، وۄزُل کیٛاہ چھُ. نہ چھُ أمِس استدلال کرنٕچ ضروٗرت، نہ چھُ أمِس غور و فکر کرنٕچ ضروٗرت. یہِ چھُ آلریڈی توٚت. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھُ اَسہِ علم ضروٗری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدۍ رسول. ٹھیک، اگر کانٛہہ مسلم چھُ تٔمِس ونو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول، سُہ ونیا اور دلیٖل کیٛاہ چھُ. سُہ ونہِ غور و فکر کرنٕچ چھِ ضروٗرت، بہٕ سونٛچہٕ یہِ چھا کِنہٕ نہٕ. گویا کہ یہِ چھُ علمِ ضروٗری. بغیر کُنہِ ہچکچاہٹ، بغیر کُنہِ دلیٖل، بغیر کُنہِ استدلال، بغیر کُنہِ غور و فکرس یِم چیٖز چھِ أسۍ مانٕنۍ.
والثانی والنظری، وہ جو علم نظری ما يحتاج الى نظر واستدلال، یہ اخ علم یہ غور فکر خاطر ضروری کہ یتھ گوس غور فکر گژھن، بیٚیہِ گوس پتہٕ استدلال گژھن، دلیل گژھ آسن اس یہ ہسا چھُ یہ دلیل چھُ یہ ٹھیک۔ اور امچ مثال دی تم کل علم بوجوب النیت فی الصلاۃ، نماز اندر چھُ نیت واجب، نماز اندر چھُ نیت واجب، اگر کہاں ون نماز اندر چھُ نیت واجب تو ہمیں حق بنتا ہے اس کو کہیں گے کیا دلیل ہے، اس کے پاس دلیل ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ تھی علم کے اقسام۔ تو علم کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے ضروری، دوسری ہے نظری۔ نظری چوان اس غور و فکر کرنا اصل غور و فکر، اس کو ہم نے تائرانہ نظر دوڑائی۔ تائرانہ نظر کیا وہ پیٹ دس نظر، وہ ہے کہ اگر کہاں میں ہسا پوڑ یہ کتاب مگر اس کو ہم نے تائرانہ نظر نہ پڑا، وہ ہے کہ ام دس پیٹ پٹی نظر، بیاکھ گو غور فکر کرت پڑھ، بیاکھ گو غور فکر کرت تدبر کرت پڑھ، یہ علم نظری مان سو گو یعنی یتھ مز کیا استدلال چھو، یا اگر واجب چھو تو کیاز چھو، ٹھیک، اس پہ سوال ہو سکتا ہے اور اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے جس سے ہم استدلال کریں۔ اس کے بعد ہے کلام۔ الکلام تعریفہ، الکلام لغۃ اللفظ الموضوع لمعنی، کہتا ہے کہ کلام جو ہے لغت کے اعتبار سے ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہو، جس کا معنی یعنی جس موضوع کا معنی ہو وہ کلام کہلاتا ہے، اور اصطلاحاً اللفظ مفید، جس کو ہم جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا جملہ، ایسا کلام جو فائدہ مند مینس یعنی جس کی بات پوری ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں اس نے اس کی مثال دی ہے اللہ ربنا محمد نبینا، اللہ ہمارا رب ہے اور محمد ہمارا نبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے وَأَقَلُّ مَا يَتَعَلَّفُ مِنْهُ الْكَلَامِ اسمان، کم سے کم جو کلام ہے وہ دو جملوں سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے اسمانی، یا تو وہ دو اسم ہوں گے، او فعلا و اسم، یا وہ ایک فعل ہوگا ایک اسم ہوگا، یہ کلام بن جائے گا، ٹھیک۔ مثال الاول اسمان، مثال الاول اسمان یعنی وہ دو اسم ہیں، محمد رسول اللہ، تو یہاں رسول اللہ، رسول بھی اسم، اللہ بھی اسم، محمد بھی اسم، تو ٹھیک۔ دوسرا ہے مثال الثانی فعل و اسم، استقام محمد، استقامہ فعل ہے، محمد کیا ہے استقام کو کھڑا، استقامت کھڑا رہنا وغیرہ۔ یہ ہے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ ہے کہ یہ کم سے کم، یا ایسے دون اسمن ہن کلام، یا ایسے آخ اسم کے آخ ہے، یا اس کلام، یہ کم سے کم اس کا وہ ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد نہیں، اس میں فعل اسم حرف وغیرہ سب مل کے کلام بن جاتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے واحد الکلام کلمہ، کلام کی واحد کیا ہے کلمہ، وہ ہے کہ کلام جمع ہے، کلمہ واحد ہے، کلمہ واحد ہے، وہ کیا ہے وہی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد، اور کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مفرد کے لیے کلمہ استعمال ہوگا اور جمع کے لیے کلام استعمال ہوگا، وہی اما اسم او فعل او حرف، تو یہ کلام جو ہے کلمہ سے جو نکلا ہے اس کے معنی مفرد اسم، فعل اور حرف لیے جائیں گے۔ اب اسم کیا ہے؟ فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غیر اشعار بزمن وهو ثلاثة انواع، کہتا ہے کہ اسم وہ ہے
اسم وہ ہے جو کس پہ دلالت کرے؟ اپنے معنی پہ خود دلالت کرے. کیا اسم وہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے. من غیر اشعار بزمن، بغیر کسی زمانے کے. تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ، تینوں زمانہ فعل یہ ماضی، مضارع اور حال مستقبل ہے. وَهُوَ ثَلَاثَةَ انواع، اور اس کی تین کیا ہے؟ قسمیں ہیں. کسی اسم کی. پہلا ہے الاول ما یفید العموم، کیا جو عام پر دلالت کرے یا جو عام کا فائدہ دے. اس میں کیا کیا ہے؟ کل اسماء الموصولہ، جیسے اسماء موصولہ ہے، الذی، اللذان، الذی وغیرہ. ٹھیک. الثانی ما یفید الاطلاق کالنکرۃ فی سیاق الاثبات، یعنی وہ مطلق فائدہ دے، جیسے نکرہ ہے مگر وہ اثبات میں آ رہا ہے. نکرہ کمک فائدہ چھتی ون اصلی، نکرہ تو معرفہ چھنا اصلی، نکرہ چھو اصلی کمک فائدہ دو عمومک. ٹھیک. خصوصک فائدہ چھتی ون. وہ کہتا ہے وہ یفید الاطلاق کالنکرہ، نکرہ ہے مگر وہ کس کا فائدہ دے؟ مگر وہ اثبات میں ہے، نفی میں نہیں ہے. اگر نفی میں ہوگا تو وہ فائدہ کس کا دے گا؟ عام ہی کا دے گا. مگر یہ نکرہ جو ہے اگر اثبات میں آئے گا تو یہ عموم کا فائدہ دے گا، خصوص کا نہیں دے گا. الثالث ما یفید الخصوص کالاعلام، تیسرا یہ ہے کہ جو خاص کا فائدہ دے. کس کا؟ خاص کا، جیسے اعلام ہے، نام، اچھا ذاتی نام. نمبر والفعل، دوسرے پر کیا ہے؟ کلام کی پہلی قسم کی اسم، دوسری قسم کیا کی اس نے؟ فعل. فعل کیا ہے؟ ما دل علی معنی فی نفسہ واشعر بحیتہ بأحد الازمنۃ الثلاثۃ. فعل وہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. فعل وہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے. یہ شبہت الٹ اسمس. اسم یہ ہے کہ وہ اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا نہ جائے. یہ شو الٹی ہے. فعل شو الٹ. فعل یہ ہے کہ وہ اپنے معنی پر خود دلالت کرے مگر تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں ہونا لازم ہے. وَهُوَ إِمَّا مَاضٍ، وہ زمانہ یا تو ماضی ہوگا جیسے کا فاہمہ، جیسے فاہمہ یفہم، او مضارع کا یفہم، او امر افہم کا افہم. یہ تین زمانے ہیں، مضارع، ماضی، مضارع اور امر. مضارع میں پھر دو آتے ہیں، حال اور مستقبل. حال اور مستقبل. والفعل باقسامه، والفعل باقسامه يفيد الاطلاق فلا عموم له. کیا فعل شو اطلاق فائدہ دیوان، مطلق فائدہ دیوان، عموم نہیں. سمجھا؟ یہ کہہ رہا ہے والفعل باقسامه، اس کے ساتھ اور بھی اقسام ہیں مگر وہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ یفید الاطلاق، وہ مطلق کا فائدہ دیتا ہے. فلا عموم له، اب فعل کے لیے عام نہیں ہے. اس وقت فعل، یہ فعل شو عام تو یہ شو خاص. ٹھیک، اس کے لیے یہ نہیں ہے. اس کے بعد تیسری قسم ہے والحرف. والحرف ما دل علی معنی فی غیرہ. حرف وہ ہے جو اپنے معنی پر دوسرے کے ساتھ دلالت کرے. اپنے معنی پر دلالت کرے وہ مگر دوسرے کے ساتھ. دوسرے کے ساتھ مینس
جو اسم ہے فعل اسم تو فعل وہ اسم کے ساتھ ملے گا یا فعل کے ساتھ ملے گا. اگر قانون پا نہیں ہو تو روزی حرف اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ہاں گویا کہ اس کا معنی تب ہمیں معلوم ہوگا جب وہ ہم کسی کے ساتھ ملائیں گے جوڑیں گے, چاہے وہ اسم اور فعل کو ملاتا ہو یا اسم اور اسم کو ملاتا ہو. والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه, اب اس میں کچھ حروف اس نے لائے ہیں, ان میں سے پہلا ہے واو, الواو, ويأتي آتفة ستفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافي إلا بدليل. پہلا اس نے کہا کہ واو ہے, حرف میں واو ہے, اور یہ واو عاطفہ بھی آتا ہے, واو عطف, فتفید اشتراک, اور اشتراک کا فائدہ دیتا ہے, شرکت کا فائدہ دیتا ہے. کس میں؟ المتعاطفین فی الحکم, جو دو عطف ہے, یہ والا اور بیچ میں واو عاطف اور اس کے بعد والا, یہ دو متعاطفین بن گئے. ان دو متعاطفین میں حکم میں اشتراک ہوتا ہے. مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم الی الکعبین وامسحوا برؤوسکم. وامسحوا برؤوسکم, یہاں واو عطف ہے. دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, وجوہکم وایدیکم, کہا کہ وغسلوا, چہرے کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے. وغسلوا وجوہکم وایدیکم, واو عطف ہے, یہاں یہ واو عطف ہے. کہا کہ اور اپنے ہاتھوں کو, وایدیکم الی المرافق, کونیوں سمیت. ٹھیک مطلب ہے یہ, وغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اس کے بعد کہا وامسحوا برؤوسکم, وامسحوا برؤوسکم, کہا کہ یہ جو وامسحوا ہے یہ بھی عطف ہے کس پر؟ وغسلوا پر. کس پر؟ یعنی وامسحوا برؤوسکم, تو یہاں انہوں نے اس کو الگ نکالا, وامسحوا مسح کرو, کس پر؟ سر پر. اس کے بعد کہا وارجلکم, یہاں بھی واو عطف ہے. کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ اہل تشیع نا کہ وہ تو وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, ارجل نے کیا, وارجلکم, وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, وارجلکم, کہ وہ تو یہ ارجل چھو یہ کس پر عطف ہے؟ وامسحوا پر. تو تمون یہ وامسحوا اس پر, کیونکہ ہم نے کہا کہ جو معطوف ہے نا, عطف اور معطوف, ان دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا. اب جن اہل تشیع نے کہا کہ قرآن نے کہا وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, یہ جملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ, کہا کہ یہ جو ارجل ہے یہ عطف کس پر ہے؟ وامسحوا پر. کہا کہ ہمیں سر پہ مسح کرنا ہے اور پاؤں پر بھی مسح کرنا ہے. کیوں پاؤں پر مسح کرنا ہے؟ اس لیے کہ پاؤں جو ہیں وہ عطف ہیں کس پر؟ سر پر, وامسحوا پر. کہا کہ سر پر جب مسح ہے تو اس کے بعد ترنت کون سا آیا لفظ؟ ارجلکم. کہا کہ یہ نزدیک ہے کس سے؟ وغسلوا دور ہے. اچھا ٹھیک, کیونکہ وغسلوا پر ہم اس کو عطف نہیں کریں گے, کیونکہ وغسلوا کا وہ تو ختم ہو گیا. اس کے بعد وامسحوا آیا, اب دوسرا واو عطف جو ہے وہ مسح کا ہے. کہا کہ جب مسح کا ہے تو ہم قریب پر اس کو وہ کریں گے, عطف ہم قریب پر کریں گے نہ کہ بعید پر. ٹھیک, تو یہ ان کی وہ ہے, تو ان کی قرات ہے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, ارجلکم برؤوسکم وارجلکم. کن کی قرات؟ جنہوں نے کہا کہ سر پر مسح کریں گے اور پاؤں پر مسح کریں گے. ٹھیک, تو یہ ان کی دلیل ہے. اب آتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت کی طرف. اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اصل اس طرح ہے عبارت
قرآن کی آیت اس میں تقدیم تاخیر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وارجلکم الى الکعبین وامسحوا برؤوسکم. اچھا تقدیم و تاخیر. ٹھیک. اب یہ تقدیم و تاخیر کیوں کیا ہے؟ ترتیب کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ترتیب. یعنی قرآن نے پہلے اعضائے وضو کو ترتیباً بیان کیا ہے. ترتیباً بیان کرنے میں پہلے ہم سر کا مسح کریں گے، اس کے بعد پاؤں دھوئیں گے. ٹھیک. ترتیب کے اعتبار سے ٹھیک ہے، مگر کس کے اعتبار سے؟ عطف کے اعتبار سے یہ اس پر عطف ہے. کس پر؟ وغسلوا. ٹھیک. یہ دبن یہ واو عطف. پہلا اس نے کیا کہا؟ واو عطف. کہا کہ واو عطف و یاتی عاطفہ. یہ واو عطف جو ہے یہ عاطف ہے، معطوف پر ہے. فیہ تفید الاشتراک المتعاطفین فی الحکم. کہا کہ یہ متعاطفین پر حکم چلاتا ہے، جو عاطف اور معطوف دو ہے. کیا؟ معطوف. یعنی یہ ز معطوف چھنا واو سے پہلے والا جو ہے اس پہ اگر وہ منصوب ہے تو اس کے بعد والا بھی منصوب ہوگا. وہ مرفوع ہے اس کے بعد والا بھی مرفوع ہوگا. اس میں دھونے کا حکم ہے اس کے بعد والے میں دھونے کا حکم ہے. اس میں اگر وہ مسح کا حکم ہے بعد والے میں بھی یہ ہے اشتراک حکم. ولا تقتضی ترتیب. ہاں ولا تقتضی ترتیب ولا تنافی الا بدلیل. کہا کہ یہ ترتیب کا ہی صرف تقاضا نہیں کرتا ہے، ہاں ولا تنافی. اب اگر اس کو ہم اس کی نفی کریں گے، کس کی؟ واو کی، کہ یہ واو صرف ترتیب کے لیے آتا ہے. کوئی کہے گا یہ واو صرف عطف کے لیے آتا ہے، تو وہاں اس کی دلیل کی ضرورت. اگر ہم نفی کریں گے یہ واو عطف کی ہے، یہ واو ترتیب، تب ترتیب دلیل ضرورت. یا ہم کہیں گے یہ واو ترتیب ہے واو عطف نہیں ہے، کہا کہ اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے.